بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 4 کثیر الاستعمال حروف، یعنی ایسے حروف ہیں جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے جن حروف کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ 4 حروف ہیں۔ اگر وہ 4 حروف سمجھ لیں تو آپ کو ہزاروں الفاظ کا ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ یہ سمجھنے کے بعد ابھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے آپ میں۔ یہ صرف ایک جو آپ کے سامنے ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے علامات کے اعتبار سے، تو یہ 4 حروف ہیں، الف، تا، نون، یا۔ اب یہ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے اس کا میں نے مجموعہ بنا دیا اتنی۔ اتنی کیوں بنایا ہے؟ اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے۔ اتنی سی بات ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی۔ اتنی تو یہ ایک مجموعہ ہے، اتنی یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اتنی تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہو گیا۔ اتنی تو یہ 4 حروف ہو گئے، الف، تا، نون، یا اردو میں جیسے ہم پڑھتے ہیں الف، تے، نون، یہ، ٹھیک ہے۔ عربی میں ذرا اس کو اس طرح ہم پڑھ لیتے ہیں الف، تا، نون، یا۔ تو الف کا مطلب ہوگا میں۔ کسی لفظ کے شروع میں جو الف آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا میں۔ اگر تا آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا تو، اور اگر نون آ رہا ہے اس کا مطلب ہوگا ہم، اور اگر آ رہا ہے یا اس کا مطلب ہوگا وہ۔ تو یہ 4 حروف ہو گئے، اتنی۔ پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، الف، میں، تا، تو، نون، ہم، یا، وہ۔ اب مزید میں آسان کر دوں، الف جو ہے یہ انگریزی زبان کے کس لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ آئی کے ساتھ۔ تو اس طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ الف آئی سے ملتا جلتا ہے، اس کا مطلب میں، اور تا جو ہے یہ ویسے ہی تو سے ملتا جلتا ہے، تو کا لفظ اسی سے شروع ہو رہا ہے، تا سے، تو اس طرح آپ کو یاد ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو نون ہے اس کو آپ ذرا یاد کر لیں ہم، اور یہ جو ہے جس کو اردو میں پڑھتے ہیں ہم یہ، عربی میں ذرا کہہ لیتے ہیں یا۔ تو یہ کا جو لفظ ہے یہ وہ، اس طرح ہم بول لیتے ہیں یہ وہ۔ تو سمجھ لیجئے آپ کو یاد ہو گئے، الف آئی سے ملتا جلتا ہے، یاد ہو گیا۔ تا تو سے ملتا جلتا ہے، یاد ہو گیا۔ اور نون کا مطلب ہے ہم، یہ ایک حرف آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ وہ۔ تو یہ تینوں لفظ جو ہے اس طرح آپ کو یاد ہو گئے۔ اب جس لفظ کے شروع میں یہ آئیں گے، یہ میں بات کر رہا ہوں فعل کی، ورب کی، جس لفظ کے یا ورب کے شروع میں یہ لفظ آئیں گے، یہ حروف آئیں گے 4۔ اب اس کا مطلب کیسے بنے گا؟ اس کا مطلب ہوگا پریزنٹ اینڈ فیوچر، حال اور مستقبل۔ جیسے ہی مثال آئے گی تو بہت واضح جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو لے جی، یہ ایک مثال سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں، علم۔ علم ہے، علم کا مطلب کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، علم کا مطلب ہے جاننا۔ تو ہم نے اس کے ساتھ لگایا الف سب سے پہلے، اعلم۔ تو الف کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے جی، الف کا مطلب میں، تو اب اس کا مطلب ہو گیا میں جانتا ہوں۔ مذکر کا لفظ بھی اسی میں ہے، مفہوم، اور مؤنث کا مفہوم بھی اسی میں ہے۔ اعلم میں جانتا ہوں، تعلم تو جانتا ہے۔ اعلم دونوں آ جائیں گے، مذکر اور مؤنث۔ میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں، مذکر بھی یہی کہے گا، مؤنث بھی یہی کہے گی، یعنی مرد و زن، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، جیسے انگریزی زبان میں آئی کا لفظ سب استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جی تعلم تو جانتا ہے یا تو جانے گا۔ کبھی کبھار اس کا یہ بھی آ جاتا ہے وہ جانتی ہے یا جانے گی۔ تو یہ جو ہے اس پر ہم پھر بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہماری کلاسز تو چلیں گی آگے بھی۔ تو یہ آپ نے فی الحال اتنا یاد کرنا ہے، الف کا مطلب ہے میں، اعلم میں جانتا ہوں، میں جانوں گا، یا مؤنث کے لیے میں جانتی ہوں، میں جانوں گی۔ اس کے بعد تعلم تو جانتا ہے، تو جانے گا، اور نعلم ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے، کیونکہ نون آ گیا۔ اور اس کے بعد آ گیا جی یعلم، یا کے ساتھ، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ تو یہ 4 حرف ہو گئے۔ اگر یہ ورب کے شروع میں آ رہے ہوں گے تو بس آپ نے اس نتیجے تک پہنچ جانا ہے، اگر یہ کسی ورب کے شروع میں آئیں گے تو وہ ہوگا حال
یا مستقبل. حال یا مستقبل کا آپ ترجمہ کریں گے, کبھی حال کا ترجمہ کریں گے, کبھی مستقبل کا ترجمہ کریں گے, سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے, یعنی اس سے پہلے کیا بعد میں کیا ہے یہ آپ دیکھتے ہوئے حال یا مستقبل, پریزنٹ یا فیوچر کا ترجمہ کریں گے. اور بعض اوقات جو ہے پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ کرنا وہاں پہ ممکن ہوگا, دونوں مفہوم ہی مراد ہوں گے. تو یہ سیاق و سباق سے آپ کو, یعنی جو عبارت سے پہلے اور بعد میں ہے اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا. تو جی دوبارہ پھر اس کو دہرا لیں, پھر ہم مشق کی طرف آئیں گے. اس کی عالم, میں جانتا ہوں, میں جانوں گا, میں جانتی ہوں, میں جانوں گی. اس کے علاوہ دوسرا تعلم, تو جانتا ہے, تو جانے گا. اور نعلم, ہم جانتے ہیں, ہم جانیں گے, یا مونس کے لیے ہم جانتی ہیں, ہم جانیں گی. اس کے علاوہ آ گیا یعلم, اس کے بعد وہ جانتا ہے, وہ جانے گا. تو یہ 4 حرف ہو گئے. اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں. ناظرہ, یہ ایک لفظ ہے جی ہمارے پاس, نظر. نظر کا سب کو پتہ ہے مطلب دیکھنا. تو اس پہ ہم یہ 4 الفاظ اگر لگائیں تو کیا صورتحال بن جائے گی؟ ناظرہ سے سب سے پہلے جی انظرو, میں دیکھتا ہوں, میں دیکھوں گا, یا میں دیکھتی ہوں, میں دیکھوں گی, دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. اور تنظرو, تو دیکھتا ہے, تو دیکھے گا. اور ننظرو, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھیں گے. اور ینظرو, وہ دیکھتا ہے, وہ دیکھے گا. اسی طرح اگلے لفظ پہ آ جائے ترک. ترک کا مطلب بھی سب کو پتا ہے, ترک کا مطلب ہے چھوڑنا, ترک کرنا, چھوڑنا. تو اس میں آ جائیں جی اترکو, میں چھوڑتا ہوں, میں چھوڑوں گا, یا دوسرا مونس کا میں چھوڑتی ہوں, میں چھوڑوں گی. اور تترکو, تو چھوڑتا ہے, تو چھوڑے گا. اور نترکو, ہم چھوڑتے ہیں, ہم چھوڑیں گے. اور یترکو, وہ چھوڑتا ہے, وہ چھوڑے گا. اور اسی کے بعد جی ہے لفظ شکر, اس کا بھی سب کو پتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر ہم لفظ لگا لیں, اشکرو, میں شکر کرتا ہوں, شکر کروں گا, یا شکر کرتی ہوں, شکر کروں گی. تشکرو, تو شکر کرتا ہے, تو شکر کرے گا. اور نشکرو, ہم شکر کرتے ہیں, ہم شکر کریں گے, یا ہم شکر کرتی ہیں, ہم شکر کریں گی. دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور یشکرو, وہ شکر کرتا ہے, وہ شکر کرے گا. تو پھر دیکھ لیں جی ایک دفعہ دوبارہ میں دہرا رہا ہوں, پھر اگلی سلائیڈ پہ آ جائیں گے. الف کا مطلب میں, تا کا مطلب تو, نون کا مطلب ہم, یا کا مطلب وہ. تو الف اگر فعل کے شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا میں, اور حال اور مستقبل میں اس کا ترجمہ ہوگا. اور اسی طرح تا کا, اور اسی طرح نون کا, اور اسی طرح یا کا. یعنی الف میں, تا تو, نون ہم, یہ یا وہ. اس طرح جو ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے. پہلے جو میں نے 4 بتائے اتنی, وہ کہاں آئے تھے؟ شروع میں. اب ان میں سے 3 حرف اگر آ جائیں آخر میں, کون کون سے؟ تا, یا, نون. اس کا میں نے مجموعہ بنا دیا 3 کا مجموعہ بنا دیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. تو پہلا مجموعہ کیا ہے؟ اتنی. اور دوسرا مجموعہ کیا ہے؟ 3. تو یہ مجموعہ بنا دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو اب 3 میں سے پہلا حرف کیا ہے؟ تا, دوسرا حرف ہے یا, اور تیسرا حرف ہے نون. تو اب اس کی تھوڑی سی ہم مشق کر لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کا کس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں. جی تو 3 تا, یا, نون. تو سب سے پہلے جی تا پہ آ جاتے ہیں. تو تا جو ہے اس کی 4 صورتیں ہیں. تا کے مطلب ہیں 3, وہ, تو, میں. تا کے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ, تو, میں. اور اس کا مطلب ہوگا ماضی میں. اب ہم آخری لفظ پر بات کر رہے ہیں, لفظ کے آخر پر. پہلے جو ہم نے بات کی ہے وہ لفظ کے شروع میں کی ہے بات, کہ شروع میں آئیں تو پریزنٹ اینڈ فیوچر, اور اگر آخر میں آئیں تو پاسٹ, ماضی. تو تا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ, تو, میں. اور نون اگر آئے تو نون کا مطلب ہوگا ہم. اور اگر یا آئے تو یا کا مطلب ہوگا میرا. یہ آئے گا ناؤنز کے آخر میں. جیسے آپ کہیں جی قلمی, میرا قلم. قلمی, میرا قلم. اور کتابی, میری کتاب. یا والی بات تو ختم ہو گئی. شروع میں آئے تو وہ, آخر میں آئے تو میرا. ٹھیک ہے جی, شروع میں آئے تو وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر, آخر میں آئے یا تو ناؤنز کے لیے آئے گا میرا, مائی کے مطلب میں. اسی طرح نون جو ہے شروع میں مطلب اس کا ہوگا ہم, پریزنٹ اینڈ فیوچر. آخر میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا ہم, پاسٹ.
جیسے صبرنا، صبر کا مطلب کیا ہے جی؟ صبر کرنا. تو صبرنا ہم نے صبر کیا. 4 اس کی تا کی جہتیں ہوں گی. ایک اس پہ آئے گی جزم، ایک آئے گی زبر، ایک آئے گی زیر، ایک آئے گی پیش. اگر تا پہ آ جائے جزم تو پھر کیا صورتحال ہو جائے گی؟ اگر تا پہ جزم آئے، جی سلائیڈ سامنے آ گئی، تا پہ اگر جزم آئے تو اس کا مطلب ہوگا اس ایک عورت نے صبر کیا، صبرت. ٹھیک ہے جی. اور اگر زبر آئے صبرتا، تو ایک مرد نے صبر کیا، اور صبرتی، تو ایک عورت نے صبر کیا، اور صبر تو میں نے صبر کیا، اور صبرنا ہم نے صبر کیا. تو اس طرح اس کے جو ہے وہ مطلب تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یعنی یا کی ایک ہی صورت ہے، آخر میں آئے گا، اور ناؤن کے آخر میں آئے گا. قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب. اور جو نون ہے یہ بھی آخر میں آئے گا. ماضی کا مطلب جب دے گا جب آخر میں آئے گا، اور اس کا مطلب ہے ہم نے صبر نہ، ہم نے صبر کیا. اور تا میں تھوڑی سی تفصیل ہے. یہ جب آخر میں آئے گا تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ جزم آئے تو اس ایک عورت نے، زبر آئے تو اس ایک مرد نے، تو ایک مرد نے، اور زیر آئے تو ایک عورت نے، اور پیش آئے تو میں ایک مرد نے یا عورت نے. اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جائیں گے میں. تو پھر دیکھ لیں جی ایک دفعہ. صبر ہے ہمارے پاس لفظ، صبرت اس ایک عورت نے صبر کیا. صبرتا تو ایک مرد نے صبر کیا، صبرتی تو ایک عورت نے صبر کیا، صبرتو میں نے صبر کیا، صبرنا ہم نے صبر کیا. تو یہ اس طرح 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. ایک جو ہے اتنی اگر شروع میں آئے تو پریزنٹ اینڈ فیوچر کے لیے ہے، اور اتنی میں سے 3 یہ اگر آخر میں آئیں تو تا نون ماضی کے لیے ہوگا، اور جو یا ہے یہ اسم کے لیے ہوگی، ناؤنس کے لیے، میرا کے مطلب میں، مائی کے مطلب میں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آ گئی قلم کی مثال. یا کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں قلمی، اور کتاب سے کتابی. ٹھیک ہے، میری کتاب میرا قلم. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.